وہ مشن ہے ناموس صحابہ، صحابہ کی ناموس۔ یہ تو سوچو گیا کس پر، یہ تو سوچو کٹا کس نسبت کے ساتھ ہے، یہ تو سوچو نسبت کیا لے کے گیا ہے۔ کوئی گراٹوں کے لیے جاتا ہے، کوئی وزارتوں کے لیے مرتا ہے، کوئی سیاست لیڈروں کے لیے مرتا ہے۔ ارشاد شہید اگر اپنی جان نچھاور کر چکا ہے تو خدا کی قسم صدیق کے لیے گیا ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے گیا ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ صحابہ مسکرا کر استقبال فرمائیں گے۔ حدیث میں المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہمارے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، ناموس صحابہ پر لوگ شہید ہو رہے تھے، اس وقت کسی ساتھی نے خواب دیکھا کہ جو یہاں صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے شہید ہوتا ہے، اسے جب یہاں دفنایا جاتا ہے تو خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی میت کو اللہ یہاں سے جنت البقیع میں صحابہ کے ساتھ منتقل کرتا ہے۔ مجھے کسی نے یہ خواب بتایا کہ یوں ہوا، میں نے کہا حدیث میں المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارا یہاں فیکس نظام ایک ہے، یہاں سے ہم کوئی تحریر ڈالتے ہیں تو ایز اٹ از بالکل بے عینی کوئی تحریر لندن سے بھی نکل آتی ہے فیکس مشین سے۔ جب ہمارے فیکس نظام اس طرح ہو سکتا ہے تو رب کا فیکس نظام نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دفناؤ یہاں اور اس کی میت اللہ صحابہ کے ساتھ رکھ دے۔ ہم اس امید پر اس رستے پہ ہیں۔ ابھی حنفی صاحب آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ جدائی کا غم ہے، لیکن دوسری طرف یہ خوشی ہے کہ موت بستر کی نہیں آئی۔ ارشاد شہید جس رستے پہ تھا، جس مقصد پہ تھا، جس کاز پہ تھا، جس مشن پہ تھا، جو اس کی سوچ تھی، جو اس کی چاہت تھی، جو اس کی خواہش تھی، اور یہ میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا، یہاں ہماری جماعت کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ہماری جماعت کے کارکن ہیں، جب یہ یہاں اس تنظیم کی رسید کٹواتے ہیں رکنیتی فارم، تو یہ رکنیتی فارم فل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ شہادت فارم فل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہماری جماعت میں جو یہ دعا نہ کرتا ہو کہ ربا مجھے بستر کی موت سے بچا کر شہادت کی موت دینا۔ یہ ضرور دعا وہ کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شہادت میں بقا ہے، اور یہی حق نواز کہہ کے گیا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ کی راہ میں کٹنے میں، مرنے میں ہمیشہ کی بقا، ہمیشہ کی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جبھی تو صحابہ کو تیر لگتے ہیں، گھائل ہو کے گرتے ہیں، اور کہتے جاتے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تیر مارنے والا حیران ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے، بچوں کو چھوڑ رہا ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ اللہ کے نبی نے وہ کامیابی بتائی کہ شہید دنیا سے جاتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا کرتا ہے۔ تو یہ عام راستہ نہیں بلکہ یہ شہادتوں کا راستہ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے سب کچھ اپنا نبی پہ قربان کیا، آج صحابہ کے غلام ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ اس کے رزلٹ دیکھیں، ابھی 15-16 سال بعد یہ جو حالیہ بارشیں کتنی تیز ہوئی ہیں، چنی گوڑ ڈیرہ غازی خان کے بھی یہاں ساتھی ہوں گے، وہاں ہمارے عبداللہ شہید تھے، ابھی حالیہ بارشوں میں ان کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہوئی، کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ابھی میں ریاض میں تھا، وہاں یمامہ کی جو جنگ ہوئی تھی تو یمامہ کے مقام پر بھی گیا۔ میرے شیخ مفتی حسن صاحب عموماً ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ یمامہ کی جنگ وہ جنگ ہے جہاں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر کوئی کھدائی کا کام شروع کیا،
تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ 1400 سال بیت گئے، صحابہ کرام کی بعض قبریں شک ہوئیں، ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ ابھی حنفی صاحب آپ کو کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اوپر کہ جی شہید کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن تم یہاں کھاتے ہو، وہ جنت میں کھاتا پیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہے اور پھر وہ جاتی ہے اور مختلف جنت کے پھلوں کو کھاتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب اگر روح پرندوں میں چلی جائے اور شہید کی روح حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندوں میں، تو دم نہیں گھٹتا ہوگا، دم شہید کا نہیں گھٹتا ہوگا؟ اور میں نے کہا ظالم، تیرا یہ پرندہ جہاز، یہ دیکھ یہ بھی تو ایک جہاز بھی تو پرندہ ہے، جب تو اس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تیرا دم گھٹتا ہے؟ وہاں تو کھا بھی رہا ہوتا ہے، وہاں تو پی بھی رہا ہوتا ہے، وہاں تو بڑے مزے سے سو بھی جاتا ہے، بڑی مزے سے بات بھی کرتا ہے۔ جب تیرا بنایا ہوا پرندہ اس میں تیرا دم نہیں گھٹتا تو جو پرندہ رب نے بنایا ہوگا اس میں شہید کی روح کا دم کیسے گھٹے گا؟ یوں اللہ رب العزت اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی زندگیوں میں اللہ رب العزت نے بعض شہداء جو صحابہ کرام تھے ان کی کرامتیں بتائی ہیں اور ان کے واقعات بتائے ہیں، قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں نہیں پتا یہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں آج اگر کسی کے کپڑے پر خون لگے، جسم پر خون لگے تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب یہ نماز پڑھی خون لگا ہوا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وضو کرو دوبارہ، یہ کپڑے دھو اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تیرے کپڑے ناپاک ہیں۔ خون لگنے جائے یہ ناپاک ہوتا ہے، جسم پہ لگے ناپاک ہوتا ہے، جسم پہ لگے جسم ناپاک، کپڑوں پہ لگے کپڑے ناپاک۔ اب جناب خون چونکہ ناپاک چیز ہے، اب امام صاحب کے کہنے پر جناب میں نے کپڑے بھی دھو لیے، میں نے جناب اپنا جسم بھی دھو لیا کہ جسم پر تھوڑا سا خون لگا، لیکن یہاں میں نے دیکھا ایک ایسا جسم بھی جس کے پورے کپڑے خون سے لطپت ہیں، جس کا پورا جسم خون سے لطپت ہے۔ امام صاحب کہتے اسے غسل نہ دینا، ایسے ہی اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ امام صاحب اس دن تو آپ کہہ رہے تھے خون ناپاک ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے تو جسم ناپاک۔ آج یہ شہید لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم پر خون لگا ہے، اسے غسل نہ دیں، اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہے، اس کے کپڑوں کو نہ بدلیں، تازہ اس کفن نہ دیں۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ تیرا خون ناپاک ہے، جو اللہ کے راہ میں کٹتا ہے اس کا خون تو اتنا پاک ہوتا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اللہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ کرامت ہے شہید کی۔ آسمان کے وقت، سحری کے وقت فرشتے قبر والوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کسی پر ناز فخر ہے؟ قبر والے کہتے ہیں ہمیں شہید پر بڑا رشک آتا ہے۔ کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ شہید روزانہ 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو دنیا سے جاتے ہوئے تکلیف بھی نہیں ہوتی، جیسے چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہے بس اتنی سی، باقی اسے جو روح نکلنے کی ایک تکلیف جو مردہ ہزاروں سال محسوس کرتا ہے، شہید کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی لاجک پر بڑا غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ شہید چونکہ اپنے رب کا جاتے ہوئے دیدار کرتا ہے اس لیے اسے تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج ہم یہاں دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی سے محبت ہو تو یہ جھوٹا عاشق اپنے محبوب کی محبت کو سامنے کرنے کے لیے کبھی ہاتھوں سے خون نکالے گا، کبھی خواب آور گولیاں کھائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کی محبت میں کسی کو کوڑے لگائے جا رہے ہوں اور اس کا محبوب دیکھ رہا ہو کہ تیری محبت میں مجھے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کو ہر کوڑے میں مزہ آئے گا، ہر کوڑے میں لطف آئے گا، کیونکہ جس کے لیے لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوڑے میں ایک مزہ آتا ہے۔
لیکن ایک کوڑے کے وقت اس کے محبوب کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دو، یہ سارے کوڑے کی تکلیف ایک طرف، اس ایک کوڑے کی تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بات سمجھ میں آئی، شہید کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ شہید جاتے ہوئے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رب اس شہید بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو فضائل شہادت ہے۔ آئیے، ارشاد کیوں شہید ہوا، کس مشن پہ؟ اصل تو یہ ہے، جانا تو تھا، وقت پر جانا ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہمارا بیٹا سپاہی صحابہ میں آ گیا تو مارا جائے گا، کیا یہ کورنگی کا قبرستان جتنا بھرا ہوا ہے سب سپاہ کے کارکن تھے؟ بولو، یہ نہیں قبروں میں گئے؟ آج لوگ ہمیں یہ تانا بھی دیتے نا، تم لوگوں کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، تو بھائی شہید ہوئے نا، موت کا وقت تو مقرر تھا۔ یہ تو پھر حق نواز کو دعائیں دو کہ اس نے افغانستان کے بجائے پاکستان میں بھی تمہیں شہادت کا سامان مہیا کیا ہے، شہادت کا راستہ دکھایا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے اسی ٹائم آنی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے راستے تمہیں دو دکھا دیے ہیں، اس راستے سے چاہتے ہو یا اس راستے سے چاہتے ہو، کون سے راستے سے چاہتے ہو؟ اب چنانچہ اگر یوں جانا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ اب جیل میں ایک آدمی جاتا ہے، وہ رہا ہوتا ہے تو اس کی رہائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا وہ باعزت بری ہوتا ہے یا وہ ضمانت پہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ضمانت پہ رہا ہوتا ہے اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، بار بار کی پیشیاں، لیکن پھر یہ بھی ڈر رہتا ہے کسی پیشی میں عدالت ضمانت ضبط کر دے اور پھر جناب جیل میں ڈال دے۔ لیکن ایک رہائی ہے باعزت بری ہونا، اس میں کوئی پیشیوں کی ٹینشن نہیں، کسی قسم کی ضمانت ضبط ہونے کی ٹینشن نہیں، دوبارہ جیل میں جانے کی ٹینشن نہیں۔ یہ دنیا نبی نے فرمایا قید خانہ ہے، یہاں سے بھی آدمی رہا ہو کر وہاں آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کی بھی رہائیاں دو طرح ہیں، ایک تو بستر پہ مرا ہے، یہ ضمانت پہ رہا ہوا ہے، اب اسے قبر کی پیشی کا سامنا کرنا پڑے گا، حشر کی پیشی کا سامنا کرنا پڑے گا، پل صراط کی پیشی کا سامنا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں ضمانت ضبط ہو کر جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ لیکن شہید اس دنیا سے باعزت بری ہوا ہے، اسے قبر کی پیشی کی ٹینشن نہیں، حشر کی پیشی کی ٹینشن نہیں، قیامت کی پیشی کی ٹینشن نہیں۔ ضمانت ضبط ہونا تو چھوڑو، جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہوں گی ایسے 70 کے بارے میں شہید کو کہا جائے گا لے جا اپنے ساتھ جنت میں، اور تو سفارش کر، تیرا رب تیری سفارش کو قبول کرے گا۔ اب تم بتاؤ، یہاں سے باعزت بری ہونا ہے یا ضمانت پہ رہا ہونا ہے؟ بولو، اور وقت پہ آنی ہے موت، نہیں آنی تو نہیں آنی، آنی ہے تو پھر آنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روس کے زمانے سے افغانستان میں لڑ رہے، ابھی تک شہادت نہیں ملی، اور کچھ پہلے ہی مارکے میں گئے تو شہید ہو گئے۔ اس لیے میرے دوست، ارشاد شہید ایک عظیم مشن کے لیے قربان ہوا ہے، اور وہ مشن ہے ناموس صحابہ، صحابہ کی ناموس۔ یہ تو سوچو گیا کس پر، یہ تو سوچو کٹا کس نسبت کے ساتھ ہے، یہ تو سوچو نسبت کیا لے کے گیا ہے۔ کوئی گراٹوں کے لیے جاتا ہے، کوئی وزارتوں کے لیے مرتا ہے، کوئی سیاست لیڈروں کے لیے مرتا ہے۔ ارشاد شہید اگر اپنی جان نچھاور کر چکا ہے تو خدا کی قسم صدیق کے لیے گیا ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے گیا ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ صحابہ مسکرا کر استقبال فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ ناموس صحابہ، یہ مشن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے ارشاد شہید نے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر صحابہ محفوظ رہے تو دین محفوظ رہے گا، صحابہ محفوظ نہ رہے تو دین محفوظ نہیں رہے گا۔ سوچو تو صحیح، ہم یہاں کیوں آئے؟
ہم ان کی عزت کا پہرا دینے آئے ہیں جنہوں نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا تھا. اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام ہم تک دین پہنچانے والے. آج دنیا کوشش کر رہی ہے انہیں مشکوک کروا دے. آج کوئی سیاسی لیڈر کے لیے جان دیتا ہے. دیکھو نا، نون لیگ کے نواز شریف کو برا کہو تو نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے. پی ٹی آئی والے عمران خان کو کوئی برا کہے تو پی ٹی آئی والوں کو غصہ آتا ہے. اگر زرداری کو کوئی برا کہے تو پھر جناب پی پی والوں کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا تمہیں کیوں برداشت، کہاں چلی گئی؟ کہتے میرے لیڈر کو کوئی کہے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میری غیرت کا تقاضا ہے. میں نے کہا پھر تیرے لیڈروں جیسے کروڑوں صدیق کی جوتی کے تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تو اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں جسے نبی نے صحابہ کا لیڈر بنایا اس صدیق کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور تمہاری سیاسی جماعتوں کا کیا کہنا؟ کل وہ کوئی اور ایشو لیے ہوئے ہوتے ہیں، آج ان کا کوئی اور منشور ہوتا ہے. میں جن کا نام لیتا ہوں وہ اول سے آخر دن تک ایک ہی منشور پہ قائم رہے یا نہیں؟ یہ تمہیں بیوقوف بنا کر، یہ تمہیں لوگ کہتے ہیں مولوی تمہیں بیوقوف بناتے ہیں جذباتی. یہ جذباتی تقریر ہے؟ تم گھاس تو نہیں کھاتے ہو، تمہیں کیا اتنی عقل نہیں؟ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ اور جب تمہارے سیاست کی بات ہے تم اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، جان تک نچھاور کرنے کے لیے. اور ہم یہاں صحابہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں. کیا یہ جو تمہیں جس رستے پہ جن کے نام پر بلا رہے ہیں، تم یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہو جنتی ہے؟ آج بی بی والے سے کہو تو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہے بھٹو جنتی ہے؟ پی ٹی آئی والے سے کہو تو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہے عمران خان جنتی ہے؟ پوچھو نا اس سے. کیا تم نون لیگ والوں کو کہو کہ تم سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہو نواز شریف جنتی ہے؟ یہ تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. لاؤ میرے سر پہ قرآن، میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں میں جن صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں خدا کی قسم سب جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے جنتی ہونے کا وعدہ رب نے کیا ہے. جب تم اتنے کچے دھاگے میں اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہو تو تم قربانیاں دو. تم شہید جمہوریت کہلاؤ تو میں قربانی دوں تو میں شہید ناموس صحابہ کیوں نہ کہلاؤں؟ پھر میں ان کی عظمت کے نعرے کیوں نہ لگاؤں جن کے جنتی ہونے کے وعدے رب نے کیے؟ یہ ارشاد شہید جن کے نام پر کٹا، مجھے بتاؤ وہ سارے صحابہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جو ان کے جنتی ہونے کو نہ مانے وہ خود سب سے بڑا جہنمی ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ قربانیاں عام نہیں. یہ جو پیچھے اتنی قربانیاں دی گئیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مشن ہے. ورنہ آ کر یہ قربانیاں نہ دی جاتی تو آپ کا پاکستان کب کا شام اور عراق بن چکا ہوتا. یہاں آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلا جا رہا ہوتا. کیا تم نے شام اور عراق میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا وہ کس مسلک سے ہیں، بس دیکھا کہ جو صدیق سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس نے سب کی گردنیں کاٹی ہیں. ڈرو، اگر اللہ نہ کرے ایران اور ایرانی گماشتوں کا یہاں غلبہ ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے یہ بریلوی ہے یا دیوبندی یا اہل حدیث ہے، وہ یہ دیکھیں گے یہ ابو بکر کا ماننے والا ہے یا نہیں، یہ عائشہ کو اپنی ماں کہتا ہے یا نہیں. وہ پھر تیری پرواہ نہیں کرے گا کہ تیرے سر پہ ہری پگڑی ہے یا کالی پگڑی ہے یا سفید پگڑی ہے، وہ تیری گردن اڑائے گا. آج کے اس جگہ پر اگر اس کی بدمعاشی کا راستہ اگر کسی نے روکا ہے انہی صحابہ کے دیوانوں نے روکا ہوا ہے. ورنہ شام میں دیکھ لو کیا ہو گیا. 6 لاکھ سنی شام میں شہید ہو گئے، ابھی تک 5.5 لاکھ کے قریب سنی عراق میں شہید ہو گئے. الحمدللہ یہاں حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے
پہلے یہ سیلاب کے آگے بند باندھا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے اور وقت پہ آنی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شپ میں ہوتا ہے، سمندر میں جو 6 مہینے ہوتے ہیں، یہ تھے فلپائنی تھے، ان کے ساتھ ہمارے کسی ساتھی کا پھٹا ہوا، رات سوتے ہوئے انہوں نے موقع غنیمت جان کے اس کو خنجر مارے، خنجر مار کے جب دیکھا کہ مر گیا ہے تو اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، اور کہتا ہے کہ اس نے جو، حالانکہ وہ مرا نہیں تھا، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی میں، ہوش میں تھا ذرا، وہ کہتا ہے کہ مجھے جب پھینکا تو مجھے کوئی سخت چیز محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ میں پانی میں نہیں گیا ہوں، اور کہتا ہے جب صبح ہوئی میں دیکھ کر حیران ہوا کہ پوری رات میں مگرمچھ کی پیٹھ پہ سفر کر رہا تھا، جو مگرمچھ 1 میل سے کہتے ہیں کہ خون کی بو سونگھ کر حملہ کرتی ہے، اور وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ نہ آنی ہو تو دیکھو یوں بھی نہیں آتی، اور آنی ہو، ہمارے پڑوس میں ایک آدمی بس تھوڑی سی رکی اور جو ہلکی سی چلتی ہے اسی میں اس نے چھلانگ لگائی، بس گرا، سر زمین پہ لگا، وہیں مر گیا۔ یہ تو ہم روزانہ کے واقعات سنتے ہیں۔ جب یہ بات ہے اور یہ حقیقت ہے تو آؤ ارشاد شہید کی روح سے یہ وعدہ کرو کہ جس مشن پر تو نے قربانی دی ناموس صحابہ کے لیے، اس مشن پر انشاءاللہ ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس اصحاب رسول کا تحفظ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور یہ الحمدللہ ان نوجوانوں کی محنت ہے کہ تمہیں لگتے تو جذباتی ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یار یہ ان کے نعروں نے ایران کو ہلایا ہوا ہے، ان کے نعروں نے دنیا کفر کو ہلایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے مولانا امین شہید رحمت اللہ علیہ جو ہنگو میں شہید ہوئے، میں ان کے یہاں گیا، ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے پاس وہ صوبہ اور صاحب دستار آئے تھے اور کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث تھے، اور آپ ان یعنی وہ سپاہ والوں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو، یہ لوگ تو چرسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذات کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، سنجیدگی کے خلاف ہے۔ کہتے میرے والد صاحب نے، انہوں نے کہا انہی کی بات پہ چپ کراتے ہوئے قیامت کا وہ منظر یاد کرو کہ جب بڑے بڑے جبہ و دستار صاحب دستار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور صدیق انہی چرسیوں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا ہوں، انہوں نے جان میرے لیے دی ہے، قربانی میرے لیے دی ہے، یہ کٹے میرے لیے ہیں، جان میرے لیے نچھاور کی ہے، اور صحابہ میں جتنی وفا ہے اتنی وفا کسی میں نہیں، جو ان کے لیے اتنی قربانی دے کل قیامت کے دن وہ بھول جائیں گے۔ آج ارشاد شہید کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، اور یہ شہادت کی اطلاع ملی اور مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں نے ساری چیزیں سمجھائیں، الحمدللہ انہوں نے محنت کی، یہاں سے ان کی قبر تک کے سارے مسائل، جتنے اخراجات الحمدللہ جماعت نے اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ کیا، اور آگے بھی ان کے انشاءاللہ العزیز وظائف جاری رہیں گے۔ یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے شہداء کو بھولتی نہیں ہے، بلکہ ان کے وارثوں کے ساتھ وارث بن کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے گھر کی کفالت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں؟ آپ کو بھی ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ یہ تعزیتی پروگرام ہے، بیانات یہاں مقصود نہیں ہے، اس لیے چند ایک معروضات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، اور ارشاد شہید رحمت اللہ علیہ ان کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور دعا کریں کہ بہت جلد ہم پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کا بل منظور کروا لیں۔ اللہ یہ موقع ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھا دے۔ آپ حضرات میں سے کون کون انشاءاللہ ناموس صحابہ کے لیے کام کرے گا؟ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے یہاں کام کرو گے، یونٹ بناؤ گے،
پروگرامات کراؤ گے ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے، جو آپ کی قیادت آپ کو کال دے آپ اس پر لبیک کہو گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔